بسم اللہ اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام قیمت کل امر ما یحسنہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف تاکید کرتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی اس سیرت ائمہ کا نام ہے کہ جس کو حاصل کرنا اور جس کو اختیار کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ در واقع اگر ائمہ کی سیرت کو کوئی نام دیا جائے تو وہ تقوی پروردگار ہے، اس لیے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام نے اپنی زندگی میں تقوی سے ہٹ کے خلاف تقوی کسی کام کو انجام نہیں دیا۔ بالخصوص یہ ماہ مبارک رجب المرجب میں جن ائمہ کی ولادت ہے اس میں بالخصوص مولا متقیان کی ولادت۔ مولا کا نام ہی امام المتقین، یعنی القاب میں سے ایک لقب ہے امام المتقین، یا دوسرے ائمہ کے بھی القاب تقوی سے متعلق ہے۔ تو ہمارا امام متقین کا امام ہے، یعنی اگر ہم ان کی امت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو متقی بنا لیں۔ یہ القاب حالات اور لوگوں کے سمجھنے کے حساب سے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ امام علی اگر امام المتقین ہیں تو دوسرے ائمہ امام المتقین نہیں، سارے ائمہ امام المتقین ہیں۔ اس لیے اگر ہم کو اپنے وقت کے امام سے قربت حاصل کرنی ہے، نزدیکی حاصل کرنی ہے، تو ہم اپنے آپ کو اتنا تقوی سے نزدیک کر لیں کہ امام خود کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ یہی وہ سیرت ہے کہ جو ہم کو امام سے نزدیک کر سکتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے متقین کے صفات میں سے ایک صفت کی جو مولا کی زبانی ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو دشواریوں میں بھی صبر کرتے ہیں۔ پریشانی، دشواری یعنی پریشانی، مشکلات۔ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو مشکلات میں، پریشانیوں میں، دشواریوں میں بھی صبر کرتے ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آ کے انسان جسے کہتے ہیں اپنا آپا کھو دیتا ہے، اپنے اوپر جو کنٹرول ہے اس کنٹرول کو چھوڑ دیتا ہے، ختم کر۔ جب انسان بہت زیادہ خوش ہو تو اس کا کنٹرول اپنے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے، وہ جذبات میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان جب مشکلات میں ہو اور اس کے انسان کے حساب سے وہ بڑی مشکل ہو تو انسان اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان جیسا رہنا چاہتا ہے ویسے ہی بنائے اپنے آپ کو۔ اگر ظاہر و باطن میں فرق ہے تو ذرا سا غصہ آ جائے تو انسان کی حقیقت کھل جاتی ہے، ذرا سے مشکلات آ جائیں تو حقیقت کھل جاتی ہے، اور ذرا سا خوش ہو جائے تو حقیقت کھل جاتی ہے۔ لہذا اگر انسان اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنایا ہے کہ ہر غلط چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیتا ہے تو کتنی بھی بڑی سے بڑی مشکلات آئیں اصلا غلط چیز کے لیے تصور نہیں آئے گا اس کے ذہن میں۔ ایسا نہیں کہ عالم اسلام میں کسی اوپر مشکلات نہیں آئیں، تاریخ اسلام میں کسی پر مشکلات نہیں آئیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے جب مشکلات ہوتی ہیں تو لوگوں کے عجیب عجیب کمنٹس ہوتے ہیں کہ اس مشکل کے لیے کیا خدا نے ہم ہی کو دیکھا تھا، کیا ہمارے لیے یہ مشکل تھی، نعوذ باللہ۔ اور اس سے بھی بدتر بعض اوقات ایسے الفاظ، ایسے جملے کی جو مثلاً شرک و کفر کی حد تک ہوتے ہیں۔ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو مشکلات میں بھی صبر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس چیز کو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر قوت برداشت نہ ہوتی تو خدا ہم کو یہ مشکل نہیں دیتا۔ یہ مشکل دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قوت برداشت ہے۔ ایک دوسری چیز کی مشکل کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اسلام نے جو مشکل کو ہمارے سامنے اس کی حقیقت کھول کے رکھی ہے اور واضح کیا ہے وہ یہ کہ جب بھی انسان کے اوپر مشکل آتی ہے، بالخصوص مومنین کی بات ہے یہ، تو مومن کی مشکل دو جہت سے ہوتی ہے۔ یا تو یہ مشکل مومن کے لیے امتحان ہے، اب امتحان اس کا مطلب ہے کہ اگر امتحان میں ہم پاس ہو گئے تو ہمارے درجے میں اضافہ ہوگا، تو اچھی چیز ہے نا۔ امتحان کے لیے تو انسان خود سے جاتا ہے۔ دیکھیں ہم اسٹوڈنٹس فارم بھرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں تاکہ امتحان ہو جائے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے سال پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ خالی آ کے امتحان دے دیجئے، تو لوگ خوشی خوشی جائیں گے، کیونکہ امتحان اس لیے کہ امتحان جب دے دیں گے اور پاس ہو جائیں گے تو ہمارا کلاس بڑھ جائے گا۔ تو اگر خداوند متعال اپنے مومن کا امتحان لے رہا ہے مشکلات میں ڈال کے تاکہ اس کے کلاس کو بڑھائے، تو
تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ خدا کے نزدیک ہمارا کلاس بڑھ رہا. یا مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کے گناہوں کو دھو دے, تو یہ بھی اچھی چیز ہے. انسان سے جانے انجانے میں کتنے گناہ ہوتے رہتے, بعض اوقات استغفار کر پاتا ہے, بعض اوقات اس کو معلوم ہی نہیں کہ اپنے گناہ کیا, استغفار بھی نہیں کر پاتا ہے. بعض اوقات استغفار کرتا ہے لیکن چونکہ وہ سارے شرائط نہیں ہوتے ہیں تو شاید استغفار ممکن ہے قبول نہ ہو پایا ہو. تو ایسے حالات میں خداوند متعال ایسے وسائل ہمارے لیے پیش کر رہا ہے کہ جو وسائل ہمارے گناہوں کو دھو دیں. ایک آدمی آ کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو گندے کپڑے ہیں ہم دھو دیں گے, تو آپ خوش ہوں گے نا کہ بیٹھے بیٹھائے گندے کپڑے ہم کو دھو کے مل جائیں گے, صاف ہو جائیں گے. تو اگر کوئی یہ کہے آپ سے کہ آپ کے گناہ دھو دیں گے تو بہت اچھی چیز ہے. کپڑے دھو لینا بہت آسان ہے, لیکن اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا, گناہوں کو دھونا سخت کام ہے, بڑا کام ہے. اگر کوئی آپ کی یہ کہے کہ ہم آپ کے گناہوں کو دھو دیں گے تو ان گناہوں کو دھونے کے لیے بہترین چیز یہی ہے کہ خداوند متعال اپنے مومن بندوں کو مشکلات میں ڈالتا ہے اور ان مشکلات کے عوض میں اپنے بندوں کو گناہوں سے صاف کر دیتا ہے. ایسے حالات میں جب انسان اس نگاہ سے مشکلات کو دیکھے گا تو مشکلات سے بھاگے گا نہیں بلکہ مشکلات کا استقبال کرے گا. یہاں پہ ایک اہم چیز ہے کہ شاید ہم نے کسی موقع پہ یہیں پہ بات کی, کہیں اور کی ہے, لیکن اتنا وقت نہیں کہ اس کی وضاحت میں جائیں, صرف اشارہ کر دیں کہ پہلے ہم یہ پہچانیں کہ مشکل کہتے کس کو ہیں. مشکل کہتے کس کو ہیں؟ بعض مثلا بچے کو چاکلیٹ نہ ملے تو اس کے لیے وہ مشکل ہے, لیکن گھر میں دوسرے مسائل مشکل ہیں, قوم کے اعتبار سے کچھ اور مسائل مشکل ہیں. علماء کی نگاہ میں دیکھیے تو مشکلات کچھ اور ہیں, ائمہ کی نگاہ میں دیکھیے تو مشکلات کچھ اور ہیں. جتنی انسان کی نگاہ میں وسعت اور بلندی پیدا ہوتی جائے گی اتنے ہی مشکلات بدلتی جائیں گی. جب انسان بڑی مشکلوں کو محسوس کر لے گا تو چھوٹی مشکل اس کو مشکل نہیں لگے گی. جس بچے کو بچپنے میں چاکلیٹ یا آئس کریم کا نہ ملنا مشکل لگتا تھا, بڑے ہو کے اب وہ مشکل اس کو نہیں محسوس ہو رہی ہے, اس لیے کہ اب اس کی فکر بڑی ہو گئی ہے, اس کا شعور بڑا ہو گیا ہے, اس چھوٹی چیزوں کو مشکل محسوس نہیں کرتا. لہذا مشکل کے عنوان سے بھی ہماری نظر میں یہ اصلاح ہونی چاہیے کہ ہم بڑی مشکلوں کو محسوس کریں اور چھوٹی مشکلوں کو نظر انداز, جو ہماری پرسنل مشکل ہے ان کو نظر انداز کریں. بڑی مشکلیں جو قومی مشکلیں ان کو محسوس کریں اور پھر اس کے بعد اس کے حل کی کوشش کریں, نہیں کہ اس میں اپنے صبر کو کھو دیں. آئیے مولا کے جس جملے کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی قدر و قیمت وہی نیکیاں ہیں کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں. انسان کی ویلو کیا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی ایک اچھی ویلو ہو, لوگوں کی نگاہ میں اس کا ایک مقام ہو, مرتبہ ہو, اور اس مقام و مرتبے کے لیے مختلف چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, مختلف کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. امام نے یہ کہا کہ نہیں, انسان کی ویلو صرف اس کی نیکیاں, انسان کی ویلو اس کی نیکیاں, جو اس کا نفس ہے اس کے حساب سے اس کی ویلو. لہٰذا اب انسان یہ نہ سوچے کہ مثلا اچھا قبیلہ اس کی ویلو ہے, اچھا حسب و نسب اس کی ویلو ہے. نہیں, انسان فلسفہ حیات کو سمجھے کہ زندگی کا فلسفہ اچھے مقام کو حاصل کر لینا نہیں ہے, اچھے پیسے کو حاصل کر لینا فلسفہ نہیں, اگرچہ اسلام نے منع نہیں کیا, لیکن زندگی کا مقصد اور فلسفہ یہ نہیں ہے بہت بڑا عہدہ حاصل کر لیا, بہت زیادہ دولت جمع کر لی, بہت بڑا مقام حاصل کر لیا, بہت ساری چیزیں حاصل کر لی. یہ زندگی کا فلسفہ نہیں ہے. اصلاً اس سے انسان کی ویلو نہیں ہے, یہ اعتباری چیزیں ہیں, آج ہیں کل ختم ہو جائیں گی. انسان کی اس سے ویلو نہیں رہنے والی ہے, بلکہ کیا ہے, انسان کا اسٹیٹس, انسان کا مرتبہ, انسان کی ویلو ان کمالات سے ہے کہ جو اس کے نفس کے اندر ہے. جتنا اس کو بلند کرے گا, جتنی نیکیاں کرے گا. بعض اوقات لوگ بدیوں کے ذریعے سے, برائیوں کے ذریعے سے ویلو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اصلاً برائیوں سے ویلو نہیں بنتی ہے, ویلو اچھائیوں سے بنتی ہے. ایک چھوٹا سا خاطرہ واقعہ جسے کہا جائے ہم آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں. بہت مشہور شخصیت گزرے ہیں جناب علامہ تقی جعفری صاحب. ان کی شرح نہج البلاغہ بھی موجود ہے, بہت مشہور شرح نہج البلاغہ ہے, بہت ہی بڑے پیمانے پہ. علامہ تقی جعفری اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کانفرنس میٹنگ, ایک پروگرام ہوا ڈنمارک میں, جس میں دنیا کے بڑے بڑے لوگ کہ جو دنیا اور انسانوں کے بارے میں معلومات رکھتے تھے وہ جمع ہوئے, تاکہ جمع ہو کے یہ طے کریں کہ انسان کی ویلو کس چیز میں ہے, کس چیز سے انسان کی ویلو طے ہوگی. کیا باقی ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس حل ہے, مثلا سونا کتنے کیرٹ کا اس کے حساب سے ویلو طے ہو جائے گی, کتنا ہے اس کے حساب سے اس کی ویلو طے ہو جائے گی, پیٹرول کتنا ہے, کیسا ہے, اس کے حساب سے ہر چیز کے پیچھے کوالٹی اور کوانٹٹی کے حساب سے اس کی ویلو طے ہو جاتی ہے.
سوال اس بات کا کہ انسان کی ویلو کس چیز سے طے ہوگی؟ کیسے معلوم ہو کہ کس انسان کی ویلو کیا ہے؟ ہر آدمی نے آ کے اپنی رائے دی، ایسے ہو ویسے ہو ویسے ہو۔ علامہ کہتے ہیں کہ جب ہماری نوبت آئی تو ہم نے جا کے کہا کہ انسان کی ویلو دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ اس کو کس چیز سے عشق و محبت ہے۔ اگر انسان کی ویلو دیکھنا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ انسان کو کس چیز سے عشق و محبت ہے۔ اس کو مثلا مکان سے عشق ہے، محبت ہے، اس کو مثلا گاڑی سے عشق و محبت ہے، اس کو مثلا مال سے عشق و محبت ہے، کس چیز سے اس کو عشق و محبت ہے؟ جس چیز سے اس کو عشق و محبت ہوگی اسی کے تناظر میں، اسی کے اعتبار سے انسان کی ویلو طے ہوگی، اور ہوتا ہے یہ۔ کہا نہیں جاتا وہ آدمی مثلا لکھپتی، وہ آدمی کروڑ پتی، ان کی ویلو طے ہو گئی، وہ آدمی کروڑ پتی، ان کی ویلو یہ طے ہو گئی، چونکہ یہ اصطلاح ہے، ورنہ دوسرے اعتبار سے بھی ہے، یہ ویلو طے ہو گئی۔ علامہ کہتے ہیں کہ جب اس بات کو ہم نے بیان کیا تو ہماری اس بات کو سن کے، جیسے ہم نے بیان کیا اور بیٹھے تو اس بات کو سن کے سارے لوگ کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر تک وہ تالی بجاتے رہے اس نظریے کے استقبال میں۔ جب وہ تالی بجا کے بیٹھ گئے تو ایک مرتبہ پھر ہم کھڑے ہوئے، اور ہم نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ یہ جو بات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ یہ ان کا نظریہ ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، قیمت کل امر ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت اس کے نیکیوں میں ہے، اس کے احسان میں ہے۔ جب ہم نے امام کا نام پیش کیا تو وہ لوگ ایک مرتبہ پھر امام کے احترام میں کھڑے ہوئے اور احترام کے ساتھ امام کا نام لیا۔ اب یہ ایک الگ چیز ہے کہ کس طریقے سے علامہ نے امام کو پہچنوایا۔ اگر کوئی عالم جب اسلام کو یہ امام کے بارے میں بات پیش کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے کیسے پہچنوائے۔ یہ ایک الگ چیز ہے جو ہمارے موضوع سے ہٹ کے ہے کہ ابھی ہم کو اس پہ گفتگو نہیں کرنی۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس بات کو پیش کیا تو لوگوں نے امام کا احترام کیا، امام کا احترام سے نام لیا۔ پھر علامہ فرماتے ہیں کہ عشق بھی حلال و حرام ہوتا ہے، عشق بھی دو طرح کا۔ جب عشق حلال ہو تو اس چیز سے انسان پہچانا جاتا ہے، مثلا انسان پیسوں سے پہچانا جاتا ہے، جس چیز سے انسان کو عشق ہو، جیسا انسان اپنی ویلو بنا لے، یہ اتنے پیسے والے ہیں، یہ فلاں والے ہیں، ہوتا نہیں مشہور آتا ہے یہ فلاں صاحب نے مثلا اس ماڈل کی گاڑی خریدی ہے، تو ہم لوگ پہچانوانے دو یہ وہ آدمی ہے جن کے پاس فلاں گاڑی ہے۔ اگر کوئی مثلا علاقے میں اور شہر میں بڑی وہ حاصل کر لے تو یہ فلاں صاحب جن کے مثلا یہ سامان ہے، یہ فلاں صاحب ہیں جو ایسے ہے کہ نہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں جہاں پہ سارے عہدے پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، ابھی کوئی مثلا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آ جائے تو نام بعد میں آدمی بتائے گا، پہلے بتایا کہ دیکھیں وہ آئے ہیں جو ڈی ایم ہے، یہ ہوتا ہے، یہ پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سارے عہدے ایک طرف، لیکن جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے تو یہ پہچانا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ فلاں صاحب ہیں لیکن بڑے متقی آدمی ہیں، بڑے مومن آدمی ہیں۔ حتیٰ یہ چیزیں اتنی زیادہ احترام انسان کو بخشتی ہیں کہ جب انسان اللہ والا ہو جاتا ہے تو بڑے عہدے والے اپنے سے چھوٹے عہدے والوں کا اس کے ایمان کی بنیاد پہ احترام کرتے ہیں۔ چیزیں دیکھی گئی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو دوسرے قوم والے بھی احترام کرتے ہیں۔ ہندو بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ بہت مومن آدمی ہے، بہت اللہ والا آدمی ہے۔ یہ دیکھی ہوئی چیز، تجربے کی چیز ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہو بتائیے گا، ہم آپ کو محسوس کرائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے مذہب والے، دوسرے فرقے والے اس احترام سے کہ یہ نہیں یہ اللہ والا ہے، یہ خدائی آدمی ہے، یہ ایماندار آدمی ہے، یہ مومن آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے، مختلف القاب ہے۔ تو بہرحال جب انسان ابھی یہ جو دوسرے چیزوں وسائل کو انسان اختیار کرتا ہے، کہ انسان حلال چیز کے ذریعے سے اپنے عشق کا اظہار کرے گا تو وہ اس سے منسوب ہو جائے گا۔ بعض اوقات انسان کے لیے بدترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام چیز سے منسوب کر لیتا ہے، گناہوں سے منسوب کر لیتا ہے۔ سوچئے کہ انسان نے اگر اپنے آپ کو اللہ سے منسوب کر دیا تو یہ اس کی ویلو ہو گئی، اہل بیت سے منسوب کر لیا تو یہ اس کی ویلو ہو گئی، مال و دولت سے منسوب کر لیا تو اس نے خود بخود اپنی ویلو کو کم کر لیا، عہدے سے منسوب کر لیا تو اپنی دولت کو کم کر لیا۔ اگر یہی انسان خدا نخواستہ اپنے آپ کو گناہوں سے منسوب کر لے تو گویا یوں کہا جائے کہ اس نے ذلت کو اپنے اوپر روک لیا، اس نے اپنی ارزش کو ختم کر دیا، اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، اپنے آپ کی ویلو کو ختم کر دیا، بے ویلو ہو گیا، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے سماج و معاشرے میں اب۔
اس کی عزت ختم ہو گئی. ہوتا ہے نا بعض لوگ ان گناہوں کے ذریعے سے یاد کیے جاتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جو گناہ زیادہ رائج نہیں ہے ہم اس کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ مثلا فلاں صاحب شرابی ہیں، فلاں صاحب جواری ہیں، فلاں صاحب مثلا یہ ہے. لیکن کبھی یہ کوئی نہیں کہتا فلاں صاحب غیبت کرنے والے. کیوں؟ کیسے دوسروں کے ہم خود کرتے ہیں. اقرار نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک مثال دے رہے ہیں. فلاں صاحب جھوٹ بولنے والے کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ یہ گناہ رائج ہو گئے ہیں. کبھی بے حجاب خاتون دوسرے کو نہیں کہے گی کہ فلاں بھی بے حجاب ہے. جو با حجاب ہے وہ کہتی ہے کہ فلاں بے حجاب ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گناہ کا ہماری نگاہ میں بڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ گناہ بڑا نہیں ہے. گناہ بہرحال بڑا ہے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ انسان طے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو کس چیز سے پہچانوائے، اس کی ویلو کیا ہو، کیسے وہ پہچانا جائے. یہ انسان کے اوپر ہے. پھر اب کہتے ہیں کہ یہاں پہ سمجھ میں آیا کہ سار اللہ کی کیا ارزش ہے. وہ خون کی جس خون کی ویلو صرف اور صرف خدا سمجھتا ہو، خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھتا ہے، اس خون کی ویلو پھر وہ ویلو ہے جیسی جو ویلو دنیا میں کسی چیز کی نہیں. یہ سارا اللہ کی ویلو ہے، یہ کربلا والوں کی ویلو ہے، یہ تحریک کی ویلو ہے، یہ قوم کے زندہ ہونے کی ویلو ہے. یہی وجہ ہے کہ قوم کا زندہ ہونا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. جب انسان ویلو بڑھاتا ہے تو یہ قومیں بیدار ہوتی ہیں، تو شعور بلند ہوتے ہیں. انسان کے اندر اپنے آپ کو اسلام پہ قربان کر دینے کا جذبہ ہر ایک کے اندر نہیں پیدا ہوتا ہے. ایگو آپ کو زیادہ مل جائے گا، قربانی کم ملے گی. اس لیے کہ یہ ویلو جب بڑھتی ہے تو یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. اپنے اندر ہم وہ ویلو بڑھائیں تاکہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں، ان نیکیوں کو حاصل کر سکیں. اور پھر اس کے بعد خدا نے کہا کہ جب ہمارے راہ میں کوئی مر جائے تو اس کو مرا ہوا مت سمجھ، کیونکہ اب اس کی ویلو اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم سے منسوب ہو گیا، اور ہم سے منسوب ہونے والا مرا نہیں کرتا ہے. اہل بیت سے جو منسوب ہو جائے اس کو مثلا مرا ہوا مت سمجھنا. ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آیات اور روایات کے شکل میں موجود ہیں. لہٰذا انسان کی بہترین ویلو، بہترین عزت، اس کا بہترین مقام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذات پروردگار اور اس کے راستے سے منسوب کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. والصولة الحیدریہ. والعصمة فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعة الحسینیہ. والعبادة السجادیہ. والآثار الباقیہ. والمأثر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضاء الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبة العسکریہ. والغیبة الہیہ. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر
اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی اور بہت اہم مناسبت ہے کہ ماہ مبارک رجب یا رجب المرجب شروع ہو چکا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ ایام آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ہم کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان سے اتنا بہترین موقع نکل گیا۔ وقت کے لیے کہا گیا ہے نا کہ وقت ہاتھ میں ریت کی جیسی، انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے لیکن ساری ریت مٹھی سے نکل جاتی ہے۔ اس عظیم مہینے کے لیے البتہ اس مضمون میں اور بھی روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور بھی دوسری روایتیں ہیں کہ جس میں دوسری نسبتیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کسی موقع پہ ہم پیش کریں گے۔ ایک اور روایت رجب کی اہمیت کے مناسبت سے امام جعفر صادق علیہ آپ فرماتے ہیں ماہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے۔ بہترین موقع ہے کہ انسان اس میں استغفار کر کے اپنے گناہوں کو ختم کروا لے، بخشوا لے اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لے۔ پھر ہم اس امر کی طرف اشارہ کریں گے، رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں اگر انسان باقی کے مہینوں میں اور ایام میں غافل رہا ہے تو کوشش کرے کہ اپنے درجات کو بلند کرتا جائے تاکہ اس شب قدر کو درک کر سکے اور اپنی تقدیر کو بدل سکے۔ پورے سال اگر کوئی انسان کہیں سروس کرتا ہے اور یہ طے ہو کہ آج یہ طے ہونا ہے کہ آپ کی مثلاً سیلری، آپ کی تنخواہ کیا ہوگی، یا مثلاً اس ایک ہفتے کا کام، اس ایک مہینے کا کام دیکھ کے یہ طے ہوگا کہ آپ کی تنخواہ کیا ہوگی، سوچیے آپ کتنا جی جان توڑ کے وہ آدمی کام کر دے گا کہ اسی میں طے ہونا ہے تنخواہ کیا۔ لیکن شب قدر میں لوگوں کی تقدیر طے ہوتی ہے، تقدیر یوں ہی نہیں طے ہوتی ہے، اپنے اعمال کی بنیاد پہ طے ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ بہترین تقدیر کو شب قدر میں ذات پروردگار سے ہم حاصل کر سکیں۔ خود اس مہینے میں روزے کی بے انتہا تاکید کی گئی ہے، مختلف عنوان سے، مختلف طریقوں سے ائمہ کی روایات روزے کے لیے کہ روزہ رکھو، اس روزے کا اتنا اجر ہے، یہ ثواب ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، ساری چیزیں۔ اس لیے کہ خود یہ روزے کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ روزہ انسان کو تقوی سے نزدیک کرتا ہے۔ اس مہینے کی مناسبات میں بعض روایتوں کے حساب سے آنے والی 3 رجب المرجب وہ تاریخ ہے کہ جس میں شہادت امام علی النقی علیہ السلام اور بعض روایت کے حساب سے اسی مہینے کی 5 تاریخ کو یہی امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ امام کی زندگی کے حالات بہت سخت تھے، اس سے پہلے محفل میں اور جمعے میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن ان سخت حالات میں بھی مقصد اسلام، اہمیت اسلام اور جو بھی اپنا فریضہ تھا، آپ نے کسی فریضے کو ذرا سا بھی اس سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ آنے والی مناسبت اس مہینے کی 7 رجب المرجب، کچھ روایتوں کے حساب سے یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں سرکار وفا حضرت ابو الفضل العباس کی ولادت باسعادت ہے۔ حضرت عباس کی شخصیت اور آپ کی سیرت ایک عجیب شخصیت ہے۔ وہ علم، وہ کمال، وہ تقوی، وہ اطاعت، وہ ولایت کی حفاظت، وہ امام کے حکم کی پیروی، یہ جو چیزیں ہیں یہ حضرت عباس کی سیرت میں وہ روشن چیزیں ہیں کہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ہم نے کسی موقع پہ شاید خطبے میں یا کسی محفل میں کہا ہے کہ ہم نے حضرت عباس کو غصے سے پہچانا، وہ بھی کون سا غصہ؟ جو ہمارے سماج و معاشرے کا غصہ۔ غصہ خود بہت اچھی چیز ہے، غصہ بری چیز نہیں ہے۔ انسان کے اندر ڈیفینسو پاور کا نام غصہ ہے، اگر انسان کے کنٹرول کے اندر رہے تو۔ جب تک غصہ انسان کے کنٹرول میں ہے اچھی چیز ہے، اور جہاں انسان غصے کنٹرول میں آ گیا بری چیز ہے۔ ہم لوگ اپنی چھوٹی ذہنیت کی بنیاد پہ
حضرت عباس کے غصے کو طے کرتے ہیں. غلط چیز ہے. ہم نے بعض مثالیں دے کے یہ بات کو پیش کیا تھا, موقع نہیں کہ دوبارہ ہم اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں. علم و معرفت کے ایک بہت بڑے معیار کا نام ہے عباس. پہچان ہے جناب عباس کی شخصیت. کیوں جناب عباس کی وہ ذات تھی کہ جو امام کی مرضی کے خلاف یا جب تک مرضی معلوم نہ ہو جائے ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے. عزیزان محترم, انسان کے اندر جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی معرفت بڑھتی ہے, اور جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنی ہی اطاعت بڑھتی ہے. جناب عباس کی اس حد تک اطاعت امام سے, یہ آپ کے علم و معرفت کی بہت کھلی ہوئی دلیل ہے. اور صرف اطاعت نہیں, بلکہ جناب عباس اپنے خاندان کے دوسرے بزرگوں کا احترام کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کی شخصیت کو بھی ہم پہچانتے ہیں. ایسا نہیں کسی نے کہا دیکھو امام ہے ان کی بات نہیں. جناب زینب کا احترام, دوسرے بزرگان کا احترام, کوئی بات ہو نگاہوں کو نیچے رکھنا. جناب عباس ہیں, ایک مکمل شخصیت ہے, ایک انسان کامل کا نام ہے عباس. بے شک بے شک. لیکن کس طریقے سے, کس انداز میں کبھی امام کے سامنے یا کبھی جناب زینب کے سامنے یا دوسری شخصیات کے سامنے, ایک عجیب مسئلہ ہے. ہمارے یہاں ذرا سا علم ہوتا ہے تو چونکہ ہم کم ظرف ہوتے ہیں اس علم کی بنیاد پہ اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں اور بڑوں کو للکار دیتے ہیں. ارے فلاں نے ایسے کیسے کہہ دیا, فلاں کون ہوتا ہے کہنے والا, ہوتا ہے نہیں, آپ آئے دن سنتے ہوں گے, فلاں آقا نے ایسا کیسے بول دیا, اور فلاں آیت اللہ نے ایسا کیسا بول دیا. ذرا سے علم. عزیزان محترم, یہ علم نہیں ہے, جہالت ہے. جو انسان کو اس کی اوقات بھلا دے وہ جہالت ہے, علم نہیں ہوتا ہے. علم وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو یہ پہچانوا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور جس کا نام, جس کی اطاعت کرنی ہے اس کی حیثیت کیا ہے. جناب عباس کے علم نے جناب عباس کو پہچانوایا کہ دیکھو امام حسین کی عظمت کیا ہے. جناب عباس کے علم نے پہچانوایا دیکھو جناب زینب کی عظمت کیا ہے. اگر علم انسان کو سامنے والے کی عظمت کو نہ پہچانوائے تو وہ علم نہیں ہے, ایگو. یہ ہماری غلط فہمی ہے. لہذا ہم لوگ, علم وہ نہیں کہ جو انسان کو سمجھنے مجبور کر دے کہ ہم بڑھیں, بلکہ انسان کو سامنے والے کی معرفت کا احساس دلوائے, معرفت پیدا کروائے. علم وہ ہے. عباس اس ذات کا نام ہے کہ جس نے ایک طرف امام کی عظمت کو پہچانا, اپنے بزرگان کی عظمت کو پہچانا, دوسری طرف عظمت اسلام کو پہچانا. ایسا بہت ساری چیزیں ہیں. امان نامہ آیا, دھتکار دیا. امام کی عظمت کے سامنے, اسلام کی عظمت کے سامنے کیسی امان, نہیں قبول کیا. اپنے بھائیوں کو, اپنے آپ کو اسلام پہ قربان کر دیا کہ تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ عظمت اسلام کیا ہے. یعنی جناب عباس بتانا چاہتے ہیں کہ اگر علم ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اسلام پہ قربان کرتا ہے, اسلام کو اپنے لیے نہیں قربان کرتا ہے. آج ہوتا ہے نا, ذات سی مشکلات ہوتی ہیں تو ہم فوراً مذہبی داؤں پیچ میں لگ جاتے ہیں. نہیں, اگر ایسا ہو تو ایسا ہونا چاہیے, یہ ہو تو یہ کر سکتے ہیں, کسی طریقے سے اپنے بچنے کا راستہ نکل آئے. عباس اس ذات کا نام ہے کہ جو عظمت اسلام کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کر رہا ہے. ہم لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جناب عباس کی عظمت اور سیرت کو پہچانتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلیں, تاکہ ہماری کوشش کے مطابق کسی حد تک ہم اسلام کی سپاہی بن سکیں. سپاہی کا مطلب صرف ہی نہیں کہ جنگ میں جائے, نہیں, نمازی ہوں, پرہیزگار ہوں, متقی ہوں, روزدار ہوں, ساری اطاعت ہو, اور ان سب کے ساتھ ساتھ جب بھی اسلام پہ کسی طرح کا حملہ ہو تو ڈیفنس کریں. پھر اگر انشاءاللہ نوبت آئی اور امام کا ظہور ہوا اور جنگ ہوئی اور امام نے اس لائق سمجھا تو پھر وہاں بھی جا کے جنگ کریں گے. لیکن اگر کرتے رہیں گے تو کریں گے, آمادہ رہیں گے تو کریں گے, تیار رہیں گے تو کریں گے. اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پائیں گے, کیونکہ زنگ لگ چکا ہوگا, بیکار ہو چکے ہوں گے, مردہ ہو چکے ہوں گے. دنیا کے حالات میں اس ہفتے میں ایک عجیب چیز دیکھنے میں آئی. انڈونیشیا میں 100 سے زیادہ وہابی علماء نے جمع ہو کے ایک میٹنگ کی اور ایک متحدہ کمیٹی بنائی, اور اس کمیٹی کو حکومت کی بھی حمایت حاصل ہے. اس میٹنگ میں حکومت کے لوگ بھی حاضر تھے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم جو بھی شیعوں کے خلاف کر سکتے ہیں ہم کو مل کے کرنا. یہ وہابیوں کے نظریے انہوں نے, اسی میں
زین القاف جو کہ تکفیریوں کا ہیڈ ہے، اس نے تقریر کی، اور تقریر کرنے میں اس نے کہا کہ شیعہ فرقہ اسلام سے خارج ہے، لہٰذا شیعوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ انڈونیشیا کا مسئلہ ہے، وہاں کی حکومت اس میں شامل ہے۔ اتفاقاً یہ بات لیک کہاں سے ہوئی؟ ایک شیعہ رپورٹر وہاں پہنچ گیا تھا۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ شیعہ رپورٹر آیا ہے تو اس کو پکڑ کے بہت بیچارے کو مارا، ظلم کیا، کچھ دیر، کافی دیر تک کے لیے اس کو وہاں پہ بند کر دیا، قید کر دیا، لیکن اس سے آگے شاید ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ آخر میں ایک پمفلیٹ پہ یہ میٹنگ ختم ہوئی کہ ہمیں شیعوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، اور جو بھی ان کے مؤسسات یا موقوفات ہیں اس ملک میں ان سب کو ختم کرنا ہے، بند کرنا ہے۔ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ کیوں اس طرح کے ایشو اور اس طرح کے شوشے نکالتے، پہچانے اس کی جڑیں کہاں پہ ہیں، کون کر رہا ہے، کیوں ہر کچھ دن پہ یہ فرقہ کیوں اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے، دشمن کی کس اینگل سے چال ہے، تاکہ جب ایسے ماحول اور حالات پیش آئیں گے تو دشمن کو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ جو بھی مرے گا مسلمان مرے گا، ایک، اسلام بدنام ہوگا کیونکہ مسلمان قتل عام کر رہے ہیں، دو، سماج و معاشرے میں سنی شیعہ اختلاف کی ہوا پیدا ہوگی، اور جس نتیجے میں بے گناہ کی جنہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہ کی ہے نہ سوچا ہے وہ مارے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ جب یہ ہوا پیدا ہوگی تو دوسرے علاقے جہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں وہ علاقے بھی متاثر ہوں گے، اور وہاں پہ بھی بے گناہ مارے جائیں گے۔ ان چیزوں پہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، ہمیں پہچانا چاہیے کہ دشمن کون ہے۔ دشمن دو ہوتے ہیں، ایک حقیقی دشمن ہوتا ہے کہ اگر چالاک ہو تو پردے میں بیٹھا ہوتا ہے، اور ایک اس حقیقی دشمن کی کٹ پتلی ہوتی ہے جو سامنے نظر آتی ہے۔ یہ دیکھنا بہت اہم ہے کہ بندوق کس کے کندھے پہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کندھے سے پیچھے اس کا گھوڑا دبانے والا کون، یہ ہمارے لیے بہت اہم۔ اسی سلسلے میں آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انڈونیشیا میں جو شیعوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ استعماری حکومتیں بھرپور طریقے سے آج بھی تشیع کے مقابلے میں ہیں۔ بتایا نا کہ کون ہے؟ استعماری حکومتیں آج بھی ہمارے خلاف ہیں۔ اصل یہ مذہبی جنگ نہیں ہے، یہ ہمارے اعتبار سے ہمارے مذہب کی حقانیت ہے جو ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس حقانیت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اپنے سیاسی بچاؤ کے لیے اس مذہبی حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہچانیں ان چیزوں کو کہا، لیکن پھر بھی اہل بیت کا یہ وہ مکتب ہے کہ جو اتنا واضح اور روشن ہے کہ جو پوری دنیا میں سورج کی طرح چمک رہا ہے، اس کی روشنی کو کوئی مدھم نہیں کر سکتا۔ انڈونیشیا میں جو فتویٰ ہے یہ اس دور میں دیا جا رہا ہے کہ جب کہ آج 21ویں صدی میں پوری دنیا میں انسانی حقوق کا چرچا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ایک فرقہ، ایک مذہب کی بنیاد پہ اتنے سارے مظالم ہو رہے ہیں، کیا یہ انسانی حقوق میں نہیں ہے؟ اور واقعی آپ دیکھیں کہ خود وہ لوگ جو انسانی حقوق کا اتنا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں لگتا کہ انسانی حقوق کس حد تک ہے، کس مناسبت سے ہے؟ کیا ایک انسان کو اپنے عقائد، اپنے ایمان کو ظاہر کرنے اور اس کے حفاظت کرنے کا حق نہیں حاصل ہے؟ اور اس کے آگے جو بہت اہم چیز آپ فرماتے ہیں وہ یہ کہ انڈونیشیا میں کئی سالوں سے عیسائی اپنے مذہب کی ترویج کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس بات پہ کہ مثلا تشیع کے ترویج سے اور اس مذہب کے اس سے آپ کو خطرہ ہے، تو عیسائی بھی اپنے مذہب کی ترویج کر رہے تھے، ان کے خلاف تو کچھ نہیں کیا آپ نے، پھر شیعوں کے خلاف مذہب کی بنیاد پہ کیوں اختلاف ہے؟ لائق فکر بات ہے، سوچنا چاہیے ہم کو۔ اگر یہ ایک عام آدمی عام حیثیت سے یہ کام کر رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کو یہ نہیں برداشت کہ ہمارے مذہب کے خلاف کسی مذہب کی ترویج ہو، تو پھر جو بھی مذہب آئے گا، جب گھر میں چور آتا ہے تو آدمی نہیں دیکھتا کہ کون چور ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ غلط ہے تو مارے گا وہ۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کا عمل دخل ہماری نقصان دے، تو کوئی بھی مذہب ہو، لیکن ان کو نظر انداز کر دینا، ان کے خلاف کچھ نہ کہنا، اور تشیع کے خلاف اتنا زیادہ سخت برتاؤ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے آپ کے رشتے پائے جاتے ہیں، اور شیعوں کے خلاف اتنا زیادہ اقدام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نظام و سسٹم سے آپ کو کوئی بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، ایسی نہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں
سیریا میں جو لوگوں کو مارا گیا، دوسری جگہوں پہ بلاسٹ اور فلاں جگہ مار دیے گئے، فلاں جگہ یہ ہوا، پھر ہم کہیں گے کہ یہ اسلام کے خلاف دشمنان اسلام، جس میں بالخصوص اسرائیل و امریکہ ہیں، ان کی یہ سوچی سمجھی سازش ہے کہ جو پوری دنیا میں اسلام کو اور مسلمانوں کو نیست و نابود اور تہس و نحس کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے حالت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کا احساس دلائیں، اور طاقت کے احساس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارا علم و عمل ہے۔ طاقت کے احساس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم بندوق لے کے نکل پڑیں، نہیں، علم و عمل ہے، ہمارا شعور ہے، ہماری فکر ہے، ہمارا احساس کا زندہ ہونا ہے۔ جتنا ہم ایجوکیشن میں اور معلومات میں اور علم میں اور عمل میں آگے ہوں گے، اتنا ہی ہماری شخصیت بھی ہوگی، اتنا ہی ہمارے اندر طاقت بھی ہوگی، اور اتنا ہی ہم دشمن کو نزدیک سے پہچان سکیں گے۔ جتنا دشمن کو پہچانیں گے اتنا ہی ہوشیار رہیں گے۔ جو دشمن کو پہچانتا ہے وہ دشمن کے حملے سے بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ آج دیکھیں، جب کسی کو مارنا ہوتا ہے تو دشمن چھپ کے جاتا ہے، اس لیے کہ پہچان لیا جائے گا تو اپنا کام پورا نہیں کر پائے گا۔ اسی طریقے سے آج اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے چھپ کے آ رہی ہیں، اور اس چھپنے کے لیے انہوں نے ان تکفیریوں کے نقاب کو اوڑھا ہے۔ اب اگر ہم سمجھ گئے ہیں تو ہم ان چیزوں سے ہوشیار رہیں۔ اپنے مذہب، قوم اور انسانیت کا تحفظ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، بار اللہ جن کی شادیوں میں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، پالنے والے ہم کو اس مہینے کی عظمت اور برکت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان عظمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔